بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ دوسری روایت حماد بن سلمہ کہتے ہیں، میں نے عبد الرحمن بن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی یا پہنتے تھے۔ دوسرا ایک اور روایت بھی اسی صحابی سے آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ان حدیثوں میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی مبارک کو دائیں ہاتھ میں بھی پہنتے تھے، بائیں ہاتھ میں بھی پہنتے تھے۔ تو یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ زینت کے واسطے دائیں ہاتھ کے ساتھ انگوٹھی کو پہننا یہ زیادہ موضوع ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فن حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث کے دیکھنے سے تحقیق کے بعد یہاں پر یہ پہنچا ہوں کہ اگر زینت کے ارادے سے پہنے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی موضوع رہے گی، اور اگر مہر لگانے کے ارادے سے پہنے تو بائیں ہاتھ پر موضوع ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس کو نکال کر بائیں ہاتھ میں مہر لگانے میں سہولت ہے، اسی لیے ان احادیث میں دونوں ہاتھوں میں پہننا جو ہے وہ وارد ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب میں رہتا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ محمد رسول اللہ نہ لکھوائے۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضرت مکیب سے حضرت عثمان کے زمانے میں کنویں میں گر گئی تھی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو اس لیے منع کیا تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع میں اگر یہی محمد رسول اللہ لکھوا لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دوسروں کے مہر کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی۔ اسی لیے مکیب ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انگوٹھی کے محافظ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن اوقات میں بھی حضور انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں ہوتے تھے اس وقت مکیب کے پاس وہ محفوظ رہتی تھی۔ اسی لیے ایسے ہی حضرت ابوبکر کے دور میں رہا، پھر حضرت عمر کے دور میں رہا، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی صورت تھی۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت عثمان کو انگوٹھی دے رہے تھے حضرت مکیب کہ حضرت عثمان اسے لے رہے تھے کہ اس حالت میں انگوٹھی گری اور کنویں میں جا پڑی، اور حضرت عثمان کے پاس گری، حضرت مکیب کے پاس جو انگوٹھی دے رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تلاش کرنے کے بعد وہ انگوٹھی نہیں ملی، پھر اسی انگوٹھی کے مطابق اور انگوٹھی بنوائی۔ تو مختلف روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنتے تھے، بائیں ہاتھ میں بھی۔ تو اس میں علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہے، محدثین کا بھی، اور جو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا بھی آپس کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن جو امام حافظ حجر ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رائے اپنی دی ہے، جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ زینت کے لحاظ سے دائیں ہاتھ میں پہنے اور پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مہر لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں، اور اکثر روایات جو ہیں نا وہ دائیں ہاتھ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔